السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ؟ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر میں آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوشش ہوگی کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیا جائے اور آپ کو مختصر ٹائم میں اچھی بات بتائی جائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے بعد اولیاء کرام، صحابہ کرام نہیں، اولیاء کرام جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے خطے میں جو اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی۔ یہ دو طرح کی زندگی ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگی۔ تو ان کی زندگیاں ہم تک کیسے پہنچیں؟ جو ہمارا موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے فرمودات، ان کے فرمان، ان کے احکامات وہ ہم تک کیسے پہنچے، اور اس کے بعد جتنے اولیاء کرام آئے ہیں جو ہمارے خطے میں خاص طور پہ جو اولیاء کرام آئے ہیں ان کی زندگیاں ہم تک کیسے پہنچیں۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ان کے فرمودات کا، ان کے احکامات کا سب سے پہلے ذکر کریں گے۔ تو ہم تک پہنچے ہیں مختلف احادیث کی کتابوں سے، اور ان کی کچھ سیرت کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی جو سب سے پرانی کتاب حدیث مبارکہ کی سمجھی جاتی ہے وہ موطا امام مالک ہے، جس کو سب سے زیادہ پرانا سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو حدیث تھی وہ حدیث کی کتاب تھی وہ ہے۔ لیکن احادیث کی جتنی بھی کتابیں، سب کا تذکرہ، سب کا ذکر ہم یہاں نہیں کر سکتے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو سب سے جو احادیث کی مبارکہ کی کتابوں میں جو سب سے زیادہ بلند مقام، جو بلند رتبہ، بلند درجہ جس کتاب کو دیا جاتا ہے، تمام علماء کرام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرقے، کسی ایک مسلک سے حوالے کے بات نہیں کر رہا۔ تمام علماء کرام جو ہے نا وہ صحیح بخاری کو کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ کی ہے، ٹاپ میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب سے ٹاپ کی جو بک ہے وہ سیاہ ستہ میں بھی ہے۔ اور سیاہ ستہ مینس کہ ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں، اور یہ سیاہ وہ والا سیاہ، بلیک والا سیاہ نہیں، یہ کالا سیاہ، یہ ہے سوات والا، سوات یہ الف آگے ہے، سیاہ یعنی صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، جی درست ہے، تو صحیح والا سیاہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیاہ ستہ۔ تو جو معروف زیادہ کتابیں ہیں وہ اس کو کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 سب سے صحیح کتابیں، ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اب ناظرین، حضرت جو امام بخاری تھے جنہوں نے یہ ساری احادیث مبارکہ اکٹھی کی، ان کا جو طریقہ کار تھا میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ خود جاتے تھے، جا کے ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندے، فلاں صاحب کے پاس کوئی حدیث مبارکہ ہے، تو وہ وہاں چلے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں بالفرض ہے بندہ گاؤں کا رہنے والا، اس گاؤں میں چلے جاتے تھے۔ گاؤں بالفرض ہے 200 گھروں کا گاؤں ہے، تو وہاں جا کے اب اس بندے سے حدیث مبارکہ لینی، تو اس کے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے گاؤں میں جاتے تھے۔ بالفرض اس بندے کا نام ہے عبداللہ بن کچھ بھی کہہ لیں، عبداللہ بن عمیر، عبداللہ بن جو بھی کہہ لیں، اس کا نام ہے۔ اب وہ جاتے تھے اس گاؤں میں، پہلے جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، لوگوں کے مختلف گھروں کا، ان سے پوچھتے تھے کہ یار یہ جو عبداللہ ہے، میں نے سنا ہے یہ بندہ یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے تھے لوگوں سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اور پھر پوچھتے تھے یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا کچھ؟ وہ کہتے تھے نہیں جھوٹ نہیں بولتا، سچا آدمی ہے، اچھا کوئی برائیاں تو نہیں کرتا؟ نہیں، اس میں کوئی برائیاں بھی نہیں دیکھی۔ پھر وہ کہتے تھے اچھا یار اس کو کبھی کوئی جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے دیکھا ہو؟ تو وہ لوگ کہتے تھے، مختلف لوگوں سے پوچھتے تھے، گھر گھر جا کے نوک کر کے پوچھتے تھے۔ تو سب طرح سے جب اشارے ملتی تھی، نہیں بندہ بھی نیک ہے، بندہ وعدہ خلاف بھی نہیں ہے، بندہ جھوٹا بھی نہیں ہے، بندہ اس طرح بھی نہیں کرتا، یعنی اس میں سارے عیب 2 4 5 7 بڑے عیب 10 عیب اس کے پوچھتے تھے۔ جب وہ کنفرمیشن ہو جاتی تھی، سب شہر کے سارے گاؤں کے بڑے لوگ کہہ دیتے تھے، یا گاؤں کے زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگ یہ کہہ دیتی تھی کہ نہیں بندہ ٹھیک ہے، بندہ غلط نہیں ہے، بندہ نیک ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، بڑی باتیں بھی نہیں کرتا، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، اور اس طرح کے معاملات۔ تب اس کے گھر جاتے تھے، اس عبداللہ کے گھر، اس شخص کے گھر تب جاتے تھے، پھر جا کے اس کا نوک کرتے تھے، پھر اس سے وہ حدیث مبارکہ وہ سنتے تھے، وہ لے کے لکھ کے لاتے تھے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اس معاملے میں کہ ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے گاؤں میں جا کے اس بندے کی تصدیق کر لی، سب جگہ سے گھر سے جا کے تصدیق کر لی، تصدیق ہو گئی کہ بندہ ٹھیک ہے، بندہ نیک ہے، جھوٹا بھی نہیں ہے، بندہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ خچے چرانے کے لیے تھوڑا گاؤں سے باہر کھیت ہے، وہاں گیا ہوا ہے۔ تو اب وہاں تک اس کے پیچھے چلے گئے، اسے حدیث مبارکہ لینے کے لیے وہاں تک چلے گئے کھیتوں میں۔
دیکھا تو وہ خچر پکڑ رہا تھا، یعنی گھر واپس آنے کے لیے نا خچروں کو پکڑ رہا تھا۔ تو وہ ایک خچر اس کے باقی تو اس نے پکڑ لیے، ایک خچر اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ بڑی مشکل سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں آ رہا تھا اس کے قابو میں۔ تو اس نے کیا کیا، یوں جھوٹ موٹ کی جھولی بنا کے، جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خچر کو یہ ظاہر کیا کہ میری جھولی میں چارہ ہے، اس کو مخصوص اسٹائل میں کو آواز منہ سے نکالی کہ ادھر آؤ یہ آگے چارہ لے لو۔ وہ جب خچر آیا قریب آیا جھولی دیکھ کے تو اس کو پکڑ لیا۔ تو جب حضرت امام بخاری نے یہ دیکھا تو وہ چل پڑے۔ اب اس صاحب نے بھی دیکھ لیا تھا کہ امام بخاری کھڑے ہیں، تو انہوں نے جواب دی، جی صاحب آپ یہاں کھڑے تھے تو کس کام سے آئے ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا نہیں یار وہ میں جس کام سے آیا مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس نے کہا صاحب اگر ضرورت نہیں بھی ہے کم از کم بتا تو دیں کہ وہ کیا کام تھا جس کے لیے آپ آئے۔ میں کہا نہیں اب مجھے نہیں، وہ جس کام کے لیے مجھے آیا تھا میرا کام اب نہیں رہا۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں بھی رہا، لیکن مجھے کم از کم بتا دیں پلیز، آپ کی مہربانی، کہ وہ کیا کام تھا جس کے لیے آپ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں تم سے حدیث مبارکہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے تو پورے گاؤں سے پتہ چلا کہ تم بڑے ایماندار ہو، مخلص ہو، سچے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو، تو میں تو یہاں پہ تم سے حدیث مبارکہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن تم تو یہ خچر کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو قابو نہیں آ رہا تھا، جانور ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے میں بڑی مشقت کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، قابو نہیں ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے تو میں نے اس طرح سے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھلے ہی قابو کرنے کے بھلے جانور کے ساتھ کیا، تم نے جانور کو دھوکہ دیا، دھوکہ تو دیا نا، تو تم نے کیوں دیا؟ میں تم سے وہ حدیث مبارکہ نہیں لوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس طرح سے کر کے چھان بین کر کے ساری احادیث مبارکہ اکٹھی کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہ فلٹر فلٹریشن کر کے اس کو چھان کے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ ملتی بھی اس طرح سے تھی کہ 200-250 سال شاید کا عرصہ ہو چکا تھا تب تک، جو نبوت کے دور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو تقریباً 250-250 سال ہو چکے تھے تب۔ تو وہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے اپنے والد سے، میرے والد نے سنی فلاں سے، فلاں بن فلاں سے، فلاں بن فلاں سے۔ بعض دفعہ تو اس میں 6-6 7 8 جو ہے نا وہ لوگ آ جاتے تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ ہمیں حدیث پہنچی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تب وہ حدیث لیتے تھے، وہ کرتے اب روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 50 سے 55 ہزار انہوں نے حدیث اکٹھی کی، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 سے 1,25,00,000 حدیث اکٹھی کی۔ لیکن جو ان کا طریقہ تھا حدیث اکٹھے کرنے کا، اور جس سٹرکٹ طریقے سے، جس سخت طریقے سے انہوں نے اس کو لیا، اور جس شخص سے لیا اس کا آگا پیچھا پتہ کر کے، ہر چیز پتہ کر کے، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، اس کی خود فلٹریشن کی، فلٹریشن کر کے چھان کر کے اتنے سخت طریقے سے، اتنے معقول طریقے سے، اتنے فلٹریشن والے طریقے سے کرنے کے باوجود اس کی پھر سے فلٹریشن کی، تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے اگر وہ 1,00,000 تھیں تو 1,00,000 1,25,00,000 تھیں، تو ان میں سے شاید چند ہزار، 5,000 یا 7,000 کچھ اتنی، 5-6-7 اتنی حدیث مبارکہ 5500 ہیں شاید، تو اتنی حدیث انہوں نے رکھی، اور باقی جو ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اس میں اپنی بک میں نہیں لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر انہوں نے اس طریقے کو اپنایا، اس قدر اسٹرکٹلی اس کو کیا کہ جو حدیث انہوں نے اتنی سخت کنفرمیشن کے بعد جس شخص سے لیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی ایک بڑی طرح جو ہے نا وہ حدیث کی اس میں سے نکال دی، اپنی بک میں نہیں ڈالی۔ تو باقی جو دوسرے راویز ہیں، جو امام مسلم ہیں یا ترمذی ہیں یا ابو داؤد ہیں یا جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے بھی تقریباً یہی طریقہ اپنایا، اور ابھی تک آج اس بار کو 1400 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمارے علماء کرام آج تک اس کی فلٹریشن کر رہے ہیں، یعنی آج بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جس میں راوی کون سا، اس میں کس کی شہادت ہے، کس کی سند ہے، کس صحابی سے ہو کے یہ بات پہنچی، اس میں دیکھتے ہیں کوئی غیر معروف صحابی، کوئی جھوٹا انسان، کوئی غلط، کوئی ایسا انسان جس کو تھا ہی نہیں اور اس میں ڈال دیا گیا۔ آج کے دن تک 1400 سال گزرنے کے باوجود حدیث کی کتابوں کی فلٹریشن ہو رہی ہے، اور ان کو نکالا جا رہا ہے کہ جو جس میں راوی کمزور ہے، اور ابھی تو خیر سارے متفق تقریباً ہو چکے ہیں، لیکن کئی صدیوں تک یہ فلٹریشن ہوتی رہی کہ جی کوئی ایسی چیز ہم تک نہ پہنچے کہ جس میں کوئی بھی مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس کے لیے 10 راوی ہیں، اس کے 10 شہادتی ہیں، 10 جگہوں سے ہو کے پہنچی،
تو ان میں سے اگر ایک بھی کوئی کمزور مل گیا یا غیر معروف مل گیا تو انہوں نے اس کو نکال دیا، علماء کرام نے نکال دیا اس کو۔ اب یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں، اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں سب سے عظیم ترین ہستی جن کو ہم مانتے ہیں، وہ سب سے عظیم ہستی، ان کے فرمودات، ان کے احکامات کو ماننے کا اور ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، ان کے لیے جو طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ قصے، کچھ واقعات ایسے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے اولیاء کرام سے منسوب ہیں، تو وہ بے شمار ہیں۔ بعض قصے تو ایسے ہیں کہ ایک قصہ جو ہے وہ 2 3 4 اولیاء کرام کے ساتھ منسوب ہے۔ ایک شاہ صاحب سے سنو تو کہتا ہے کہ یہ حضرت داتا صاحب علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، دوسرے سے سنو تو کہتا ہے یہ بابا فرید صاحب کا ہے، تیسرے سے سنو وہ کسی اور اللہ کے ولی کا نام لے رہا ہے۔ اب اللہ کا واسطہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اولیاء کرام کی گستاخی کروں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ایسا میرا بالکل بھی نہ ذہن ہے اور نہ میں کسی اللہ کے ولی کی گستاخی کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے، ان کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں تو ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان سے متعلق جو قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، ان کے پہچانے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کر رہا، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ان کے جو پہچاننے والے، یعنی ہم جن لوگوں سے ہم تک پہنچی ہیں وہ چیزیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، کہاں سے چلی، کہاں سے پہنچی، کہاں سے ہوئی، کہاں سے رکی، کہاں پہ لکھی، کہاں پہ چلی، کس نے آگے پہنچائی، کہاں سے کیسے ہو کے پہنچائی، اس میں کتنی سچ ہے، کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، پتہ ہی نہیں۔ کون اس کا راوی ہے، کون اس کا شہادی ہے، کون اس کا محفوظ کرنے والا ہے، کچھ نہیں پتا۔